اور میرے دوستو دوسری بات یہ کہ اس چیز کا بھی اپنے دل میں استحضار کرتے رہیے کہ آپ اور یہ باتیں کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے کہ فتنے تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ حبیب بن زید ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا مسیلمہ کذاب کا، اس میں لکھا تھا، اس میں کچھ شرائط تھی کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا، آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں، آدھا عرب کا میں نبی بن جاؤں، ہم دونوں ہنسی خوشی حکومت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھوایا کہ تو جھوٹا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر رسول اللہ، اچھا اس نے بھی جو خط لکھا تھا اس نے لکھا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اس نے پہلے ہی اس کو قبول کر لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خط ہے، اس کا جواب میں نے دیا ہے، کون ہے جو مسلمہ کے پاس یہ خط لے کے جائے؟ حضرت حبیب بن زید کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے آدھی کھجور منہ میں ڈالی تھی، اس کو فوراً تھوکا، انہوں نے کھجور پھینکی اور کہا یا رسول اللہ، میں صحابی نے کہا برابر میں کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ حبیب پہلے کھجور تو پوری کھا لیتے۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عرض کیا کہ اگر میں کھجور پوری کھاتا کیا پتا کہ مجھ سے پہلے سبقت کوئی اور لے جاتا، کوئی اور حامی بھر دیتا، میں اس خط کو لے کے جاؤں گا، لہٰذا وہ خط لے کے چلے ہیں۔ اب مسلمہ کے پاس پہرا ہے، سخت پہرا، اس کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں چاروں طرف، انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ کا خط لے کے آیا ہوں، آنے دیا گیا۔ مسلمہ نے کہا کہ یہ خط پڑھا تو دل ملا گیا، کہا تو جانتا ہے کس کے دربار میں ہے؟ کہا جانتا ہوں، میں ایک جھوٹے کے دربار میں ہوں۔ کہا جانتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں میں پیچھے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا اگر تو اس سے پھر جائے اور میرے پاس آ جائے تو میں تجھے امان دوں گا۔ کہا کہ تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک تلوار کا وار کروایا، حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کر دیا، پھر اس نے تلوار کی نوک گردن پہ رکھی اور کہا میں تیری گردن اڑا دوں گا، ابھی بھی وقت ہے کہ تو پلٹ جا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن میں پلٹوں گا نہیں، تو جھوٹا ہے۔ نبی تو وہی ہیں اللہ کے سچے، اور آپ صلی اللہ علیہ، اچھا یہ کرتا تھا، اس کو پتا چلا مسلمہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب کسی بچے کی زبان پہ رکھتے تو وہ بچہ بولنے لگتا تھا، بعض بچوں میں ہوتی ہے کہ 6 سال کی عمر تک میں نہیں بولتے، اور اگر کسی جس کے بال نہیں ہوتے تھے اس کے سر پہ اگر ہاتھ رکھتے تو بال آ جاتے تھے، تو مسلمہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا، تو جن کے بال تھے وہ بھی گنجے ہونے شروع ہو گئے، اور جن کے لعاب ڈالا وہ جو بولتے تھے برکت کے لیے ڈلوایا، اور پتہ چلا کہ ان کی اصل قوت گویائی بھی چلی گئی۔ تو بہرحال حبیب بن زید نے وہاں باتیں کی کہ تو جھوٹا ہے اور نبی تو وہی سچے ہیں، اس نے یہاں سے گردن اڑا دی۔ جب گردن اڑائی ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلا، اور انہوں نے کہا کہ میرا حبیب جنت میں داخل ہو گیا۔ اب میرے دوستو یہاں پہ ایک سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ حبیب کو بچا لے اور واپس لے آ، تو وہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نرگنے سے نکل کے واپس آ جاتے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ایک انگلی لگانے لگانے۔ لیکن کل میرے دوستوں اگر ناموس رسالت پہ بات آتی تو ہم میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوتے کہ ان کے ساتھ تو رسول اللہ کی دعا تھی، کہ انہوں نے دعا کی اور وہ صحابی تھے وہ بچ کے نکل گئے، ہم کیسے بات کریں؟ اس لیے یہ شہادت کروائی گئی کہ وہ شہید ہوں تاکہ قیامت تک اب ناموس رسالت کے اوپر اگر کسی کی انگلی اٹھے تو لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرے دوستو آپ بس اس کا ربیع الاول کا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جب ہر طرف جہالت تھی، عورتیں بیوہ پریشان تھیں، یتیم پریشان تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے کوئی سہارا آئے، اور وہ سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں مبعوث ہوا۔ آپ سے قبل اندھیر تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ اب ایک میں نے آپ کو جو وہ پڑھی تھی حدیث پڑھی تھی کہ جب تک کہ اپنی خواہشات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو جائیں، ہم صبح سے شام تک اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک عمل،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جھوٹے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دے. اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ یہ حدیث نہیں مان رہا. میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درگزر کا ایک بہت بڑا باب ہے. ہم میں سے درگزر کا پہلو نہیں ہے. ہم برداشت نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں کہ جواب دیں. شیطان ایک حملہ کرتا ہے کہ ڈر گئے کیا, تو اس سے کہہ دو کہ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ڈر گیا, بس میں جواب نہیں دوں گا, خاموشی اختیار کر لیں. تو یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو صبح سے شام تک ہم کر سکتے ہیں اور پھر اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا. اور حدیث پہ عمل ہونے کا مطلب میرے دوستوں یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.